نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الذين وقال تعالى في مقام آخر إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو، قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ بڑا گناہ ایمان والے نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کافر ہی وہ گناہ کر سکتا ہے، ایک مسلمان وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ جھوٹ بنانے والے، جھوٹ گڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس کا ایمان اللہ پر ہے، جس کا ایمان اللہ کی آیتوں پر ہے، جس کا ایمان قرآن پر ہے، رسول پر ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ وہی بولتا ہے جو لا یؤمنون، جو ایمان والے نہیں ہوتے، وہی جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، ایک مشہور تابعی حضرت صفوان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا،
کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مسلمان ایمان والا بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں ہو سکتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا ایکون المؤمن کذابا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور جھوٹ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، بزدل ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے بہت دور ہے۔ ایمان سے بہت دور ہے جھوٹ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جھوٹ بولتا تو بڑی تکلیف ہوتی، بڑی گرانی ہوتی، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا۔ اللہ کے نبی کو جھوٹ پسند نہیں تھا، اللہ کے نبی کو گرانی ہوتی تھی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تو مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، بے ایمان ہی ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہے، بددین ہوگا وہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن ایک دین والا ایمان والا مسلمان وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے اور اللہ کے نبی کے ارشاد پاک سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، اعتماد کھو دینے والا گناہ ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ کوئی بولتا ہے، ایک دو مرتبہ کوئی بھروسہ کر لیتا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا جھوٹا ہے پھر اس کے اوپر اعتماد کبھی نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ ایک دو بار دیکھ لیا گیا کہ اس کو جھوٹ بولتے ہوئے، اس کے بعد اگر وہ سچ بھی بولے تو لوگ یہی سوچتے ہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بولتا ہو۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، شیر آیا شیر آیا۔ ایک شخص تھا ہمیشہ شہر میں آ کر، گاؤں میں آ کر کہتا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا۔ لوگ دوڑ کر کے جاتے، جا کر کے دیکھتے تو کہتا کہ نہیں میں نے ویسے ہی کہا تھا۔ دوسری مرتبہ آ کر کے چلایا شیر آیا شیر آیا، تو لوگ دوڑ کر کے گئے دیکھنے کے لیے، پھر کہا نہیں میں نے ویسے ہی کہا۔ پھر تیسری مرتبہ جب کہا کہ شیر آیا، کوئی دیکھنے نہیں آئے، واقعے میں شیر آ گیا تھا، آ کر کے چیر پھاڑ کر کے چلا گیا۔ بھروسہ نہیں ہوا، سچ بولنے پر بھی بھروسہ نہیں ہوا، کیونکہ بار بار اس کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا گیا تھا، سچ بولنے پر بھی اس پر بھروسہ نہیں آیا۔ یہ جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور جھوٹ یہ دونوں ایک ساتھ ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسلام اور جھوٹ یہ دونوں ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ یہ کفر کی نشانی ہے، جھوٹ یہ کافروں کی عادت ہے، بے ایمانوں کی عادت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کانت فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں وہ ہیں
اگر وہ چاروں خصلت کسی کے اندر ہیں تو سمجھ لو کہ وہ پیور منافق ہے، خالص منافق ہے۔ من کانت فیہ خصلۃ منہن، اگر ان چار خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت کسی کے اندر ہے تو سمجھ لو کہ نفاق کی کوئی ایک نشانی اس کے اندر ہے، کوئی ایک خصلت اس کے اندر ہے۔ چار خصلتیں وہ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا قاتل فجر۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، کسی سے لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، کسی سے جب کبھی بحث کی نوبت آ جاتی ہے تو زبان کھولتا ہے تو گالیوں سے کھولتا ہے۔ یہ سب منافقوں کی نشانی ہے۔ منافق ہی ایسا کر سکتا ہے۔ گالی دینے والا وہ منافق ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا وہ منافق ہو سکتا ہے، خیانت کرنے والا وہ منافق ہو سکتا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا وہ منافق ہو سکتا ہے۔ چاروں باتیں اگر کسی کے اندر ہے تو سمجھ لو کہ پیور منافق ہے وہ۔ اگر ان میں سے ایک دو ہے تو سمجھ لو کہ نفاق کی کوئی عادت اس کے اندر ہے، کوئی خصلت اس کے اندر ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ کئی جگہوں میں جو ٹھوکر کھاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے زبان پر جھوٹ ہے، زندگی میں بے ایمانی اور خیانت ہے، بددینی ہے، وعدہ خلافی ہے، اور اسی طرح سے زبان پر نوجوانوں کی زبان پر آپ دیکھ لیں کہ گالیاں، بچوں کی زبانوں پر گالیاں، عورتوں کی زبانوں پر گالیاں، بڑوں کی زبانوں پر گالیاں۔ زبان ہم کھولتے ہیں تو گالیوں کے الفاظ ہم نکال دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کہاں پنپیں گے؟ ہمیں ترقی کیسے ہوگی؟ یہ زبان اللہ نے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، یہ زبان اللہ نے گالی دینے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں ایمان جو دیا وہ بے ایمانی کے کام میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے نہیں بھیجا۔ اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے امانت، دیانت، ایمانداری، سچائی، ان کو اپنانے کے لیے، دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بننے کے لیے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ لیکن ہم نمونہ کیا بنتے ہیں؟ بے ایمانی کا نمونہ بنتے ہیں، جھوٹ کا نمونہ بنتے ہیں، خیانت کا نمونہ بنتے ہیں، وعدہ خلافی کا نمونہ بنتے ہیں، گالیوں کا نمونہ بنتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ بے ایمانوں کی نشانی ہے، کافروں کی علامت ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آپ کے پاس منافقین آئیں گے اور آ کر کے کہیں کہ ہم گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتے وہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹے کون ہوتے ہیں؟ بے ایمان جھوٹے ہوتے ہیں، کفار جھوٹے ہوتے ہیں، منافق جھوٹے ہوتے ہیں۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ مسلمان سچ بولتا ہے، وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ اور جھوٹ، اس کا نقصان کیا ہے؟ جھوٹ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ کتابوں میں آتا ہے الکذب ینقص الرزق، جھوٹ جو ہے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، رزق میں کمی ہے، قحط ہے، فاقہ ہے، مہنگائی بھی ایک قحط کی قسم ہے، مہنگائی بھی قحط اور فاقے کی ایک قسم ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود لینے کی طاقت نہیں ہے، سمجھ لو کہ ایک فاقہ ہے وہ۔ دنیا میں سب کچھ ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں، لیکن مہنگائی اتنی،
لینے کی طاقت نہیں ہے تو گویا کہ وہ فاقہ ہے. یہ فاقہ کہاں سے آیا؟ یہ قحط کہاں سے نکلا؟ یہ جھوٹ کی وجہ سے آج بازار میں جھوٹ ہے، دکانوں میں جھوٹ ہے، دنیا جھوٹ پر کھڑی ہے، دنیا جھوٹ پر اس کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. تو پھر فاقہ کیوں نہیں آئے؟ قحط کیوں نہ آئے؟ رزق میں کمی کس لیے نہ ہو؟ آج سب کو شکایت ہے، رزق میں کمی کی شکایت ہے، فاقے کی شکایت ہے، مہنگائی کی شکایت ہے. وجہ کیا ہے؟ جھوٹ پر ہماری بنیاد ہے. ہماری تجارتوں کی بنیاد جھوٹ پر ہے، دکانوں کی بنیاد جھوٹ پر ہے، معاملے کی بنیاد جھوٹ پر ہے. آج جھوٹ بول کر کے کتنے رشتے لگا دیے جاتے، رشتے لگانے والے لگا کے چلے جاتے ہیں، چند پیسوں کے لیے وہ پیسہ کما لیتے ہیں. بعد میں زندگی کس کی خراب ہوتی؟ اس لڑکے اور لڑکی کی زندگی خراب ہوتی. دو خاندان روتے روتے زندگی گزار دیتے. کس نے لگائی یہ رشتے؟ کس نے لگائی؟ جھوٹ بول کر کے رشتہ لگایا گیا اور رونے والے روتے ہیں، ان کو تو پیسہ مل گیا، یہ تو خوش ہو گئے رشتے لگا کر. اور ایک محاورہ، ایک جملہ، 1000 جھوٹ بول کر ایک شادی کی جا سکتی ہے. کس نے کہا؟ 1000 جھوٹ بول کر ایک شادی کی جا سکتی ہے. کس نے کہا ایسا؟ جھوٹ بول کر کے شادی کرنے والے، شادی کرانے والے، وہ اپنا جیب تو گرم کر لیتے ہیں، ان دونوں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. دو خاندانوں کے درمیان میں زندگی کو کڑوی کر دیتے ہیں. اور جھوٹ بول کر کے لوگ پراپرٹی بیچتے ہیں، جھوٹ بول کر کے لوگ گھر بیچتے ہیں، اور گھر بیچنے والے بروکر ادھر جھوٹ بولتے ہیں، وہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں جھوٹ بول کر کے دکان بیچ دیتے ہیں، کاروبار بیچ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے مکان بیچ دیتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں. اس میں خامی کیا ہے؟ اس میں کمزوری کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ شخص گھر بیچ رہا ہے؟ سب کو چھپا دیا جاتا ہے، جھوٹ بول کر کے گھر بیچ دیا جاتا ہے. وہ گھر آباد نہیں ہوتا، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. کتنے پیسے اس نے لگائے اس مکان کو خریدنے میں، اس گھر کو خریدنے میں. بروکر کو کیا، اس کی کمیشن اسے مل گئی، اس کا جیب گرم ہو گیا، کل کے دن سے وہ غائب ہو جاتا ہے. بعد میں دیکھا گیا تو پیپر فیک ہے، بعد میں معلوم ہوا اس کا حقدار کوئی اور ہے، بعد میں معلوم ہوا بھائی بھائیوں میں جھگڑا تھا، ویسے مکان کو بیچ دیا گیا، غلط دستخط کے ذریعے سے وہ مکان کو بیچ دیا گیا. بہت کچھ ہو جاتا ہے. رونے والے زندگی بھر روتے ہیں، اور جھوٹ بول کر بیچنے والا بروکر وہ خوش ہے، جیب گرم ہو گیا. یہ سب نتیجہ نکلتا ہے جھوٹ کا. اسی وجہ سے جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کے پاس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کی زبان سے، اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کو برداشت نہیں کرتے ہیں فرشتے. ہمیں احساس نہیں ہوتا، صبح سے شام تک جھوٹ بولتے 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 جھوٹ کی اتنی عادت ہو گئی، منہ سے کون سی بدبو نکلی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. کیونکہ جو گندگیوں میں رہتا ہے اسے گندگی کا احساس نہیں ہوتا، جو چیمبر میں ہوتا ہے اسے وہاں کی بدبو کا احساس نہیں ہوتا. ایسا ہی ہم جھوٹ کے چیمبر میں جی رہے ہیں، ڈرینیج، جھوٹ کی اس ڈرینیج میں ہم جی رہے ہیں، جھوٹ کے اس چیمبر میں ہماری زندگی گزرتی ہے. تو ہماری منہ سے کیا بدبو نکلی، کیسی بدبو نکلی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. احساس اگر ہوتا تو ہم سچ بولتے. کبھی زبان سے جھوٹ نکلتی تو معلوم ہوتا کہ ہاں بھائی بدبو نکل رہی ہے، ہاں یہ پریشانی آ رہی ہے، جھوٹ کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے، ہمیں اس کا احساس ہو جاتا. تو جھوٹ پر جھوٹ ہم بولتے ہیں بزرگان محترم، یہ مناسب نہیں ہے. ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ وہ ہیں لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 لوگ وہ ہیں اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، انہیں اللہ پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. 4 قسم کی سزائیں اللہ کے نبی نے سنائی وہ 3 لوگوں کے لیے.
کون ہے؟ فرمایا شیخ زانن، بوڑھا بدکار، بڑھاپے میں بدکاری کرنے والا، جبکہ مرنا اب تب ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اب تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ والا بن جاتا، توبہ استغفار کر لیتا، زندگی اپنی بدلنے کی کوشش کرتا، اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی نمازوں کی قضا ادا کر لیتا اور اللہ سے اپنا صفا صلح کر لیتا، لیکن اس کے باوجود بڑھاپے میں بھی زنا کر رہا ہے، بڑھاپے میں بدکاری کر رہا ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ اس پر آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ اسے پاک بھی نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ۔ ارے بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہو سکتا کوئی کمزوری ہے، جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ ہے، کسی سے ڈر کے مارے، کسی سے پس کر، کسی سے دب کر، یا کسی کی مار پیٹ سے بچنے کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے بولتا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ ایک بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، وزیر ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، منسٹر ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے کے لیے اسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ساری طاقت اس کی ہے، قوت اس کی، قدرت اس کی ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اللہ اسے پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا عائل مستکبر، ایک غریب ہو کر کے تکبر کرتا ہے، محتاج ہو کر کے غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ کو اس پر بھی غصہ آتا ہے۔ بھئی محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ذرا جھکنا چاہیے تھا، عاجز ہونا چاہیے تھا، تواضع اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے سامنے تواضع، بندوں کے سامنے تواضع، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے غرور دکھانا، گھمنڈ دکھانا، تکبر دکھانا، اللہ کو یہ پسند نہیں آتا۔ تکبر کرنے والے کو تو اللہ پسند بھی نہیں کرتا ہے، اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں سے ایک جھوٹ ہے، جھوٹ بولنے والا، بڑا ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، گھر کا بڑا ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے۔ ارے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں تو بڑے کے ڈر سے جھوٹ بول دیے ہوں گے، ارے تو بڑا ہے نا، تو گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار ہو کر کے تو کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو کفر کی نشانی ہے، جو نفاق کی نشانی ہے، جو بے ایمانی کی نشانی ہے، جو بددینی کی نشانی ہے، ایسے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم فکر کریں، بچانے کی کوشش کریں۔ سچ بولنے میں جو فائدہ ہے وہ جھوٹ بولنے میں ہرگز نہیں ہے۔ سچ بولنے میں جو نفع ہے اور جو فائدہ ہے وہ جھوٹ بولنے میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے کیا؟ لوگ بازار میں جو جھوٹ بولتے ہیں، تجارتوں میں جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں حضرت بازار جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتا، کاروبار جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتا، جھوٹ ہی سے نفع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں سچائی میں نفع ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ میں نفع ہے۔ یہ خود ایک جھوٹ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹ میں نفع ہے، یہ خود ایک بڑا جھوٹ ہے۔ ہرگز جھوٹ میں نفع نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں سچائی میں نجات ہے۔ دکھنے میں آئے گا کہ جھوٹ بول کر کے کسی نے کما لیا، جھوٹ بول کر کے کسی نے پیسہ جما لیا، جھوٹ بول کر کے کسی نے کوئی چیز بیچ ڈالی، ہم دیکھنے میں تو یہ آ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نفع اسے نہیں ملے گا، اس کی برکت اسے نہیں ملے گی۔ تو آج بازار جھوٹ پر ہے، کاروبار جھوٹ پر ہے، دکان جھوٹ پر ہے، تجارت جھوٹ پر ہے،
گھر جھوٹ پر ہے، سب کی بنیاد جھوٹ پر ہے، تو ہم پنپیں گے کیسے، کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے مذاق میں جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں سخت وعید سنائی، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، خرابی ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا ویل لہ ویل لہ، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ آج یہ بھی ہوتا ہے بزرگان محترم، ہم جھوٹ بول کر کے ہنساتے ہیں، ہنسنے کے بعد میں کوئی شرمندہ ہوتا ہے، کوئی کچھ لوگ مل کر کے ہنستے ہیں، بعد میں کہتے ہیں نہیں میں نے مذاق کیا تھا۔ ارے مذاق نہیں، جھوٹ بولا تھا کہو۔ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، ہنسانے کے لیے بھی غلط بیانی دینا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہنسیں گے، کسی کی شرمندگی ہوگی، کسی کا دل دکھے گا، کسی کا دل ٹوٹے گا، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ایک عادت بن گئی۔ 4 دوست بیٹھتے ہیں، کسی ایک کو نشانہ بناتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں، اس پر کوئی واقعہ گڑھ کے بیان کیا جاتا ہے، بیچارہ وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ 3 دوست مل کر کے ٹھٹا اڑاتے، مزاح ہنستے ہیں اور ہنساتے ہیں، اور سامنے والا شرمندہ ہوتا ہے۔ یا کوئی لطیفے جھوٹی کہانی سنائی جاتی ہے لوگ ہنسنے کے لیے، یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ویل لہ، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ایک بچہ تھا، بچے کو لاڑ کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے بلایا۔ جب بچہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو مٹھی باندھ کر کے حضرت فاطمہ نے دکھایا کہ بیٹے آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے روک کر کے پوچھا فاطمہ تم جو بچے کو بلا رہی ہو کہ ایک چیز دوں گی، بچہ آؤ بیٹے آؤ، کیا واقعے میں دینے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں واقعے میں ارادہ، اگر بچہ میرے گود میں آ جائے تو میں اس کو کھجور دینا چاہتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں اگر تم نے ویسے ہی اگر بلایا ہوتا تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ آج یہاں وہاں بھی ہم مذاق کرتے ہیں، بچوں کو لاڑ کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے مٹھی باندھ کر کے اسے بلاتے ہیں، قریب آنے کے بعد کھول کر کے اس کے ساتھ مذاق کر لیا جاتا ہے اور اسے چوم کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی چیز اس کو نہیں دی جاتی ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، اعتماد کھو دیتے ہیں ہم، بچوں کے دلوں پر سے اعتماد کھو دیں گے ہم، بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ماں اور باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ دادا اور دادی بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ نانا اور نانی بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اعتماد کھو دیں گے، پھر وہ بھی جھوٹ بولنے والے ہو جائیں گے۔ بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے دیکھا ہوگا بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں۔ کہاں سے وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں؟ جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے، پھر ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، وہاں سے وہ لوگ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ کو دیکھا تھا نا جھوٹ بولتے ہوئے، تو ماں باپ سے سیکھا انہوں نے۔ بچوں کو کہاں سکھایا جاتا جھوٹ؟ کوئی مدرسہ ہے، کوئی مکتب ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی ٹریننگ سینٹر ہے جہاں سے بچے جھوٹ سیکھ کر کے آتے ہوں۔ بچوں کو کہیں سے جھوٹ نہیں سکھایا جاتا، بچے سیکھتے ہیں وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں، وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے گھر کے بزرگوں سے وہ سیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، جھوٹ بڑا گناہ ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد، بڑے سیدھے سادے عالم تھے، بڑے نیک بزرگ اور بہت بڑے مصنف، بہت بڑے مفسر فقیہ، ایسے ایک عالم دین ملا جیون علیہ الرحمہ۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت معلوم بھی ہے آپ کو جمنا کا جو پل ہے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے، اسے منتقل کیا جا رہا ہے۔ حیران ہو گئے، جمنا کا پل اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ دوڑ کر کے گئے دیکھنے کے لیے، دوڑتے گئے تو راستے میں کسی نے روکا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟
دوڑ دوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا بھئی ابھی ایک شخص نے آ کر کے کہا جمنا کا پل اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، وہ منظر دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے ہنس کر کے کہا حضرت آپ بھی کتنے بھولے ہیں، جمنا اور جمنا کا پل اسے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی شفٹ کر سکتا ہے کیا؟ وہ شفٹ ہونے کی چیز ہے، منتقل ہونے کی چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی سنو، جمنا کا پل ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو سکتا ہے، منتقل ہو سکتا ہے، بولنے والا ایک مسلمان تھا، وہ مسلمان جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ پل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے لیکن ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ حضرت نے انکار کیا۔ تو پہلے زمانے میں ایک سوچ بنی ہوئی تھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اسی وجہ سے اس زمانے میں برکتیں تھی، اسی وجہ سے اس زمانے میں خیر کا وجود ہوتا تھا۔ آج برکتیں نہیں، بے برکتی کا زمانہ، خیر نہیں، شر ہی شر ہے، ہر طرف میں بے ایمانی ہے، بددینی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ پر ہماری بنیاد کھڑی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کی بنیاد، ہماری دکانوں کی بنیاد، معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر کھڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشانی اٹھاتے ہیں، ہم لوگ خطرات کا سامنا کرتے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ چھوٹی عمر، بچپن کا وہ زمانہ، جب وہ اپنے گھر سے نکلے مدرسہ پڑھنے کے لیے تو راستے میں قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، کیونکہ وہ زمانہ امن والا زمانہ نہیں ہوتا، سفر جو امن والا سفر نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا اور ڈاکوؤں نے آ کر کے ڈکیتی ڈالنی شروع کر دی، سب کو روک لیا، مسافروں کو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جو ہے سب جمع کرو، سب جمع کرو۔ تو سب اپنے زیورات کو، اپنا مال، اپنی دولت سب جمع کرنے لگے۔ تو ایک ڈاکو آیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے، جب ان کی عمر 6 سال کے قریب، ان کی عمر، چھوٹی عمر کے وہ لڑکے تھے، وہ بچے تھے، ان کے سامنے ایک ڈاکو آ کر کے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے نکالو۔ اس نے اپنا کپڑا دیا، کہا اس میں میرے پاس 40 دینار ہے، اشرفیہ ہیں، آپ نکال لیجئے۔ حیران ہو گیا وہ کہ جبکہ وہ مال چھپا ہوا مال تھا، وہ اشرفیہ چھپی ہوئی اشرفیہ تھی، کسی کو کانو خان خبر نہیں، کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بچہ کہتا اس میں مال ہے، نکال لو۔ تو سیدھا لے کر کے گیا اپنے سردار کے پاس، کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے اس کپڑے میں 40 اشرفیہ ہیں، وہ نکال لیا جائے۔ تو پھر اس سردار نے پوچھا کہ بیٹے تم نے یہ نشانی اور یہ علامت بتائی کس لیے جبکہ یہ چیز چھپی ہوئی تھی؟ تم یہ کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم نے بتائی کس لیے؟ تو کہا کہ جب والدہ، میں مدرسہ نکلا تھا، مدرسہ کے لیے چلا تھا، تو والدہ نے میرے اس کپڑے میں اشرفیوں کو رکھ کر کے سی دیا تھا تاکہ مجھے کام آئے مدرسہ پڑھنے کے زمانے میں۔ اور ساتھ میں والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں نے مجھ سے یہ کہا تھا چلتے ہوئے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس لیے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، اس لیے سچ میں نے بتا دیا کہ اس میں اشرفیاں ہیں۔ تو بس آنسو نکل گئے اس ڈاکو کے۔ اس ڈاکو نے کہا کہ اتنا چھوٹا بچہ ماں کے اس حکم پر، ماں کے اس حکم کا اتنا لاج رکھتا ہے، ماں کی اتنی اطاعت کرتا ہے، میں اتنا بڑا ہو کر کے اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور ڈاکہ ڈالتا ہوں۔ بس اسی وقت میں اس نے ارادہ کر لیا آج کے بعد سے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ ڈکیتی نے اس سے توبہ کر لی، بڑا اللہ والا بنا۔ تو اس ایک سچ سے ڈاکو کے دل پر ایک اثر ہوا اور وہ ڈاکو توبہ کرتا ہے، ایک ولی بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے۔ تو بزرگان محترم، سچ ایسی چیز ہے، سچ کا جو نتیجہ جو نکلتا ہے، سچ کا جو ثمرہ جو ملتا ہے وہ خیر ہی کے ساتھ میں ملتا ہے، اس کے پیچھے کبھی شر نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے سچ بولنے کی عادت ہم ڈالیں، سچ بولنے کی عادت ہم اپنے اندر پیدا کریں، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان سچ بولنے والا ہوتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔
جھوٹ بولنا یہ بے ایمانی کی نشانی ہے، جھوٹ بولنا یہ کافروں کی علامت ہے، جھوٹ بولنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولنے والے بنیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔